السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اپنے دیکھنے سننے چاہنے والوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی میں لے کر آتا ہوں آپ اسے غور و فکر سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو میں آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نئے اور جدید مسائل لے کر حاضر ہوتا ہوں، اس امید سے کہ آپ ان مسائل کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور اس امید سے کہ میں جو بھی میرے پاس علم ہے میں اس کو آپ تک پہنچانے کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو چلیے آج ہم آپ کو کیا بتائیں گے؟ آج ہم آپ کو بہت اہم مسئلہ بتائیں گے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کی شرمگاہ سے 3 طرح کے پانی نکلتے ہیں۔ مرد کی شرمگاہ سے 3 طرح کے پانی نکلتے ہیں۔ تو آیا ان پانیوں کے بارے میں آپ کو علم ہے؟ علم ہے آپ کو؟ نہیں علم تو ویڈیو دیکھیں۔ ایک ہوتی ہے مزی، ایک ہوتی ہے مزی۔ جب بھی آپ اپنی بیوی، گرل فرینڈ یا کسی کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، یا آپ کوئی ایسی غلط قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایسی غلط قسم کے تصورات کرتے ہیں، آپ کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے اسے کہتے ہیں مزی۔ اب جب یہ مزی والا پانی نکلے تو استنجا کرنا ضروری ہے، استنجا کرنا ضروری ہے، آپ کے اوپر غسل کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح ایک اور پانی نکلتا ہے شرمگاہ سے، جب آپ پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کرنے سے پہلے اور پیشاب کرنے کے بعد کچھ گاڑے سے قطرے نکلتے ہیں، ان قطروں کو کہتے ہیں ودی۔ ان قطروں کو کیا کہتے ہیں؟ ودی۔ اگر آپ کی شرمگاہ سے یہ ودی کا پانی نکلے تب بھی آپ کے اوپر استنجا ضروری ہے، آپ کے اوپر غسل ضروری نہیں۔ آپ کے اوپر استنجا ضروری ہے، آپ کے اوپر غسل ضروری نہیں۔ بات کو سمجھیے گا۔ اب تیسرا پانی جسے کہتے ہیں منی۔ منی وہ پانی ہوتا ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے دفق کے، اچھل کے، کود کے، شہوت کے ساتھ نکلے اور اس کے بعد شرمگاہ جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے، اس کے بعد شہوت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد جو ہے شہوت والی تصور جو ہے، شہوت والا جو ذہن ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں منی۔ اسے کہتے ہیں منی، اور منی نکلتی ہے شہوت سے۔ اب جب منی نکل جائے اس کے نکلنے سے آپ کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے۔ منی کے نکلنے سے، وہ بیوی سے میلاب سے نکلے، وہ خواب میں نکلے، وہ آپ مستزنی کریں، لیکن جس بھی طرح اچھل کے شہوت سے منی نکلے گی، پانی نکلے گا، تو اسے کہتے ہیں منی۔ اس پانی سے غسل آپ کے اوپر لازم ہوگا، فرض ہوگا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ 3 طرح کے پانی ہیں۔ ہاں، اب اگر یہ پانی کپڑے کے اوپر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس پورے کپڑے کو دھونا ہے؟ نہیں، جس جگہ یہ پانی لگا ہے اس جگہ کو دھو کے، اچھی طرح دھو کے نچوڑ لیں۔ ایک بار اچھی طرح دھو کے نچوڑ لیں، دوسری بار اچھی طرح دھو کے نچوڑ لیں، تیسری بار اچھی طرح دھو کے نچوڑ لیں۔ آپ کو تسلی ہو جائے کہ اب یہ کپڑا پاک ہو گیا ہے تو آپ اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کپڑے کے ساتھ آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ سمجھ آئی آپ کو؟ مزی، ودی، منی۔ آج یہ 3 طرح کے پانی آپ کے سامنے بیان کیے، ان میں سے ایک پانی نکلے منی تو غسل ضروری ہے، فرض ہے۔ 2 پانی نکلیں تو استنجا ضروری ہے، غسل نہیں ہے، غسل نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کے مسائل دیکھنے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر روزانہ کی بنیاد پہ دیکھنے ہیں کہ یار میں روزانہ اسی طرح کے مسائل سیکھوں تو بیل آئیکن والے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو خود بھی سیکھوں، دوسروں کو بھی سکھاؤں، تو پھر آپ میری ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔